اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کی ایک عبارت جہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبتدا کے تقدم کے وجوب کی صورتیں بیان کی ہیں، تو آخری صورت بیان کی ہے، کہتے ہیں کان الخبر فعلا لہو، خبر جو ہے وہ مبتدا کا فعل ہو، جیسے زید قام واجب تقدیم ہو تو اس کی تقدیم واجب ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، فعلا لہو کا مطلب کیا ہے، یعنی جو خبر ہے وہ مبتدا کا فعل ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے زید قام، یہ جو قامہ ہے، قامہ کی اسناد اسی زید کی طرف ہی ہو، قامہ کا مسند الیہ زید ہو، قامہ کا ما بہ القیام زید ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس صورت میں زید قام ابوہ آ جاتا ہے، اب آپ دیکھیں یہ جو قامہ ہے زید کی خبر جملے نے بننا ہے، لیکن قامہ کی اسناد ابو کی طرف ہے، یہ قامہ فعل ابا جان کا ہے، یعنی اس جملے میں قیام زید کے لیے نہیں ہے، قیام ابو جی کے لیے ہے، یہاں قیام زید کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جب خبر مبتدا کا ہی فعل ہو، یہ والی صورت زید ضربا، تو ضربا جو ہے وہ زید کا ہی فعل ہے، اس کے متعلق کسی کا کوئی فعل نہ ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو خرابی ہم ابھی بیان کریں گے، جو خرابی مبتدا کو مقدم نہ کرنے سے لازم آتی ہے، اگر فعل مبتدا کا نہ ہو تو وہ خرابی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ جب صورتحال یہ ہوگی کہ خبر اسی مبتدا کا فعل ہوگا، تو دو صورتیں ہیں، یا تو صیغہ واحد کا ہوگا، یا پھر تثنیہ جمع ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جب صیغہ واحد کا ہوگا، مثال کے طور پر یہ جو ابھی ہم نے مثال دی تھی زید قام، تثنیہ جمع میں بنے گا، ہاں جی، زیدانی قاما اور الزیدون قاموا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا ہی واجب ہے، مبتدا مقدم ہی آئے گا، مؤخر نہیں آ سکتا، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محترم اگر اس مقام پر زید کو یہاں سے ہٹا کر ہم یہاں لگائیں، یہ بنا قام زید، تو اولا ثانیہ کا طالب العلم بھی بداہتاً یہ ترکیب کرتا ہے کہ جناب والا یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے۔ متبادر الی ذہن یہ ہے کہ یہ زید فاعل بنے گا، یہ مبتدا نہیں بنے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ فاعل کے مقام پہ آ گیا، یہ فعل، یہ فاعل۔ تو چونکہ مبتدا کے مؤخر ہونے سے فاعل سے التباس آ رہا ہے، فاعل سے التباس آ رہا ہے، لہذا اس مقام پر اس التباس سے بچانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ مبتدا یہاں نہیں آ سکتا، اس کو یہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کو یہیں آنا چاہیے۔
اچھا یہ والا مفرد والی خبر والی بات تو ہو گئی. اب یہاں پر تو پاسبل ہے کیونکہ جب قاما آیا ہے الزیدانی قاما، تو اگر ہم قاما الزیدان کریں، اب تو فاعل سے التباس نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فاعل بنتا تو یہ صیغہ واحد آتا. وحد الفعل ابدا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. یہ تثنیہ آیا ہے، یہاں پر فاعل کا التباس نہیں ہے، لیکن منع یہاں پر بھی ہے. یہاں بھی اس مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ یہاں پر التباس ہے بدل کا، یعنی یہ جو الف تثنیہ ہے، یہ جو تثنیہ کا الف ہے یہ بنے مبدل منہ اور یہ اس کا بنے بدل، فاعل کا بدل. تو یہاں بدل سے التباس آتا ہے، تثنیہ میں بھی اور جمع میں بھی. لہذا اس مقام پر بھی الزیدان نے مقدم ہی ہونا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی جب فعل جو ہے تثنیہ یا جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا تو بھی مبتدا کو مقدم کرنا یہ واجب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا بدل سے التباس لازم آئے گا. یہ زیدان اس الف تثنیہ کا بدل بنے گا. اس مقام پر ایک بات اور یاد رکھیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض نحویوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قاما میں الف ہوتا ہے یہ علامت تانیث ہوتا ہے، علامت تثنیہ ہوتا ہے. یہ ضمیر نہیں بنتا، یہ فاعل نہیں ہوتا، جیسے دارابت میں تا. اب اگر ہم اس کو مانیں کہ جی یہ علامت تثنیہ ہے، یہ فاعل نہیں ہے، تو پھر تو بدل نہیں بن سکتا. یعنی اس قوم کے نظریے کے مطابق جنہوں نے اس الف کو الف تثنیہ کا لیا ہے، ضمیر نہیں لیا اور اس کو فاعل نہیں بنایا، ان کے نزدیک تو پھر بدل والا التباس نہیں ہوا. ہاں جی، ان کے نزدیک بدل والا نہیں ہوا، لیکن ان کے نزدیک یہ والا ہو گیا. ان کے نزدیک یہ والا ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو فاعل نہیں بنایا تو یہ محل فاعل میں جا پہنچا، یہ محل فاعل میں جا پہنچا، یہ فاعل سے ملتبس ہو گیا. تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں. جب ہم خبر کو دیکھیں کہ خبر مبتدا کا فعل ہے، اگر مبتدا کو مقدم نہیں کریں گے تو یا تو یہ فاعل سے التباس ہو جائے گا یا پھر بدل سے التباس ہو جائے گا.